اور یہاں پر آیت مبارکہ میں جو فرمایا گیا نا اذا ظہر الفساد، فساد ظاہر ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے فساد کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ذہن میں آتا ہے فساد کیا ظاہر ہوگا. تو فساد جو خشکی اور تری میں فساد آتا ہے، اس فساد کا معنی یہ ہے خروج الشیء عن المعتدل، اعتدال سے چیز کو نکال دینا. چیز معتدل ہونا تو صحیح رہتی ہے، سیٹ اپ ٹھیک ہے، اگر وہ اعتدال سے نکل جائے تو وہ آپے سے باہر ہوتی ہے تو فساد برپا ہوتا ہے. ایک گاڑی 4 پہیوں پر چلتی ہے تو بڑی معتدل چلے گی اور دھیمے لہجے میں چلتی چلے جائے گی، لیکن اگر ایک ٹائر خراب ہو جائے تو وہ ہی گاڑی ہچکولے لینا شروع کرے گی. اب وہ سنبھلنے میں نہیں آئے گی، وہ چلانا انسان کے لیے بھی پرابلم کا باعث بن جائے گا، پرابلم کریٹ کرے گا. تو فرمایا گیا کہ جب فساد کا مطلب ہے کہ شے کو معتدل حالت سے نکال دینا، اور یہ معاملہ کب آتا ہے؟ آپ کے سامنے یہ بڑی غور طلب چیز سننے والی ہے. اللہ فرماتا ہے نا ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو جاتا ہے. آپ اپنے اراؤنڈ میں دیکھیں ذرا، بارشیں اپنے مطابق ہو نا تو فساد نہیں ہے، نظام سلسلہ معتدل چلتا رہے نا تو فساد نہیں ہے. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ بارش جیسے ہی بے وقت ہونا شروع ہو جائے، ضرورت سے زیادہ نقصان ہونا شروع ہو جائے، سیلاب کثرت سے ہونا شروع ہو جائے، گھروں میں تباہی، فصلیں برباد ہونا شروع ہو جائیں، مہنگائی زور پکڑ جائے، قومیں اناج کی قلت میں مبتلا ہو جائیں، کسی دوسرے ممالک سے ہمیں اناج طلب کرنا پڑ جائے، وسائل کی کمی ہو جائے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ بری فساد ہے. اور باہری فساد کیا ہوتا ہے؟ اگر تو کشتیاں اور شپیں ساری صحیح چل رہی ہیں، معتدل ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہیں اگر سمندر کی طغیانی بڑھ جائے تو طوفان آ جاتا ہے، اور جب طوفان آ جائے تو سارا کا سارا آمد و رفت کا سلسلہ نظام دھرم بھرم ہو جاتا ہے. وہ جو برآمدات ہوتی ہیں وہ طوفان کی نظر ہو جاتی ہیں، سلسلہ وہ کمائی کا ختم ہو جاتا ہے. تو یہ سمندر کی فساد ہے، یہ سمندر میں جو فساد برپا ہوا ہے یہ ہمیں متاثر کرتا ہے. تو آج اگر ہم دیکھیں تو کلائمیٹ چینج آ گیا. کیا چینجنگ ہے جی؟ ہر طرح اسی طرح دور حاضر کے اندر دیکھا جائے تو کچھ سالوں سے بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. سردی اپنے موسم میں نہیں رہی، گرمی آتی ہے تو ٹوٹ کر گرمی پڑ رہی ہے، سیلاب آتا ہے تو لوگ اچھے برے سب بہا کر لے جاتا ہے، اور برف باری کا سلسلہ ابھی آپ کے سامنے ہی ہے. لوگوں کے سامنے نیوز پیپر آ رہے ہیں، جناب 24 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا تو 100 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، اتنی برف باری. اب برف باری ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آگے کا منظر سیلاب کا ہوگا، اس کی تیاری کرنی ہوگی. تو ہمیں اپنا بچاؤ. یہ جو آئے دن واقعات فساد کے اٹھ رہے ہیں نا، آگ لگی ہوئی ہے، گھروں گھروں میں لڑائی جھگڑے، ہر گھر کے اندر بے برکتی کا رونا ہے، یہ خشکی اور تری کا فساد ہے جو زمین کے اندر موجود ہے. نظام فطرتی غیر معتدل ہو چکا ہوا ہے. تو اللہ فرماتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہمیں تو نظر آ رہا ہے نا یہ فساد ہے. آپ میری بات کو ایگری بھی کر رہے ہیں کہ یہ فساد ہے، واقعی نظر آ رہا ہے، اور ہم باتیں کرتے ہیں. یہ فساد آیا کہاں سے؟ قرآن پاک کی اسی آیت کا دوسرا حصہ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی کا صدقہ ہے، یہ لوگوں کی برائیوں کی وجہ سے ہے، یہ لوگوں کی نحوستوں کی وجہ سے ہے جو ہمیں فساد دیکھنے کو مل رہا ہے. یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، یہ گناہوں کا نتیجہ ہے جناب. ہم گناہوں سے باز نہیں آتے، ہم رب سے معافی نہیں مانگ رہے، اور پھر کہہ دیں کہ جناب نماز میں نہیں پڑھتا تو تمہیں کیا ہے، میں نے اپنا حساب دینا ہے. سود میں کھاتا ہوں تو تمہیں کیا ہے، میں نے اپنا حساب دینا ہے. میں لوگوں کو دھوکہ دے کے بیچ رہا ہوں نا سارا کام، تو تمہیں کیا ہے، میں اپنا کام کر رہا ہوں. او بندہ خدا، تیری وجہ سے یہ نہیں ہے کہ خالی تو ہی نحوست کا شکار ہوگا یا تو ہی برباد ہوگا، تیری وجہ سے سارے لوگ برباد ہوں گے، کیونکہ فساد کا سلسلہ سب پر آئے گا. یہ جو گناہ کا کام ہوتا ہے یہ ایک بندے کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرتا، اس کی نحوست سب پر آ جاتی ہے. گناہ کا اثر ایک فرد کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا. میری بات آپ سمجھیے گا.
اس کی وجہ سے اس کے اثرات پورے لوگوں پر آتے ہیں، دور دور تک اس کا گناہ کی نحوست پھیلتی ہے۔ معاشرے میں جب گناہ بڑھتا ہے دیکھا دیکھی تو وہ نحوست بڑھتی چلے جاتی ہے، وہ بے برکتی آتی ہے، ہر طرف سمجھ لیں کہ نظام زندگی سمندر ہو یا خشکی، تار ہو یا کوئی بھی، سب برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ اس سے ذرا سبق سیکھیے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک شخص کا جنازہ گزر رہا تھا، مرنا ہے نا، اس کا جنازہ جا رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کو دیکھا تو فرمایا مستریح او مستراح منہ، یا تو یہ راحت پا گیا یا اس سے راحت مل گئی۔ مرنے والا یا تو راحت پا گیا یا اس سے راحت مل گئی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس مستریح والمستراح منہ کا مطلب کیا ہے کہ یہ راحت پا گیا یا اس سے راحت مل گئی، اس کا مطلب وضاحت فرمائیے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا، بندہ مومن جب انتقال کرتا ہے تو دنیا کی مشکلات سے آسانی پا جاتا ہے، راحت پا جاتا ہے۔ اور والعبد والفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، اور جب گناہگار فاجر نافرمان مرتا ہے اس کی وجہ سے ملک کے درخت جانور سب بندے اس کی نحوست سے راحت پا جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ گناہ کا سلسلہ اس فرد واحد کے ساتھ نہیں ہے، وہ پوری معاشرے کے لیے نحوست کا باعث بن جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ ہمیں اس کے گناہوں کے اثر خشکی ظاہر ہوتی ہے، درخت پھل پورا نہیں دیتے، کھیت برباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پانی صاف مہیا نہیں ہوتا بلکہ زمین کے نیچے کا پانی خشک ہوتا ہوا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے واقعات قحط سالی شروع ہو جاتی ہے، جانور بیچارے پیاس کی وجہ سے مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا کس کی وجہ سے ہے؟ اس گناہ گار بندے کی نحوست کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو آج ہمیں اپنے تئیں یہ عزم کرنا ہے کہ ہم رب کے فرما بردار بندے ہیں، تو ہمیں اس رب سے سچے دل سے معافی مانگنی ہے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ ایک شخص یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک گاؤں کے قریب سے گزرے تو وہ بڑا گاؤں بڑا خوشحال، اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے ان کو نوازا ہوا تھا، یہاں تک کہ پھل پھول، راحتیں، نہریں، چشمے، سب کچھ اللہ نے ان کو نوازے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا گزر اس گاؤں سے تقریباً 3 سال کے بعد ہوا تو آپ دیکھ کر گاؤں کا حال پریشان ہو گئے کہ اس گاؤں کے اندر کوئی پھل پھول نہیں، سارا برباد ہو گیا ہے، لوگ ادھر موجود نہیں ہے، نہ جانور موجود ہے۔ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ، جو 3 سال قبل اس قدر راحت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اس قدر ان کو فراوانی تھی، اس قدر پھل و پھول تھے، جانور تھے، ہر طرح کے چشمے ان کے لیے سیراب کیے جا رہے تھے، مالک اب کیا ہوا کہ ان پر کسی نے جادو کروا دیا، یا یہ تیرے نافرمان ہو گئے، یا ان کو کوئی نظر بد لگ گئی ہے، مالک ان کا حال مجھ پر عیاں فرما۔ اللہ کے نبی ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ اب یہ بات سننے والی ہے، جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا نہ کوئی نظر بد لگی ہے، نہ ان پر کسی نے جادو کیا ہے، بلکہ حال یہ ہوا کہ ان کو اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، یہ چشموں اور درختوں عمارتوں کے بڑی راحت کے ساتھ تھے، لیکن بربادی کا سبب کیا بنا؟ ان کی بربادی کا سبب یہ بنا کہ ایک بے نمازی کا گزر ان کے گاؤں کے قریب سے ہوا تھا، جس نے ان کے بہتے ہوئے چشمے سے پانی کو محسوس کیا، پانی کو استعمال کیا، اور اس کے بعد وہ پانی کا چشمہ خشک ہو گیا، اور وہ خشکی اس قدر بڑھ گئی کہ ان کے لیے بربادی کا باعث بن گیا۔
یہ بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے سارا کا سارا گاؤں جو اتنی راحتوں کے اندر تھا برباد ہو گیا، چشمے خشک گئے، جانور قحط سالی میں مبتلا ہو گئے، انسان پیاسے مر گئے، ہر طرف نحوست ہی نحوست پھیل گئی۔ اب غور کریں کہ ہم کہیں کہ جناب یہ تو وہ واقعہ ہے، ایک بے نمازی کی وجہ سے یہ حال ہوا، ہمارے تو گھر گھر میں بے نمازی ہے تو ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں ہو رہا۔ آپ کیسا واقعہ سنا رہے ہیں؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا عقل کی بات کرو، عقل کی بات کرو۔ بندہ خدا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ جو میں نے عبرت کے لیے آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں نا تو یہ نحوست کا شکار ہم بھی نظر آتے ہیں۔ جس گھر کے اندر باپ نمازی ہے، بچہ بے نمازی ہے، یا بچہ نمازی ہے باپ بے نمازی ہے، یا گھر والے بے نمازی ہے، کہیں نہ کہیں وہ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یار گھر کی لڑائی جھگڑے نہیں ختم ہوتے، کہیں نہ کہیں یہ کہتے ہیں روزی میں برکت نہیں ہے۔ یہ نحوست نہیں تو اور کیا ہے؟ اور ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ وہ بربادی کیوں نہیں لاحق ہو رہی؟ اس لیے کہ ہم امت محمدیہ میں، اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوبہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ یہ تو صدقہ رسول اللہ کا کہ ہم پر عذاب نہیں آتا، لیکن ہمارے کرتوت کچھ اچھے نہیں ہیں، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ آج جو بیماریاں پہلی امتوں کے اندر پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پر پائی جاتی ہیں، سارے کے سارے پرابلمز ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن ان سے باز آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ میری بات سن کر سارے باتوں کو ایگری کر رہے ہیں، واقعی اس طرح ہو رہا ہے، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم سدھریں گے کب؟ ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے کب؟ نوجوان نمازیں اس لیے نہیں پڑھا، کہہ رہا بڑھاپے میں جا کر پڑھ لوں گا۔ کوئی بڑی عمر ہو جائے گی پھر مسجد ہی سنبھالنی ہے۔ بڑی عمر والے بزرگوں سے پوچھا جائے آپ نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جی ہوں تے نمازاں نہیں ہوں تے ٹکرا ہی رہ گئی، ہوں تے درداں نہیں تکلیف نہیں جاندی۔ جو نمازیں راحت خشوع و خضوع جوانی میں ہے، جو عبادت کی لذت و چاشنی ظاہر نصیب بزرگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نصیب کرے اور ہوتی ہے، اور بزرگوں میں جو عبادت کا ایک خشوع و خضوع اور ذوق ہوتا ہے یہ رب کی عطا ہے۔ ہر بابا بھی اس طرح نہیں نماز پڑھتا، ہر طرح کا بزرگ بھی نمازیں نہیں پڑھتے۔ بعض بزرگ چوپال لگا کر بھی باہر بیٹھے رہتے ہیں، وہ جناب ان کو سمجھایا جائے تو وہ سمجھنے کا نام نہیں لیتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ظہر السوء فی الارض انزل اللہ تعالی بأسہ بأہل الارض، فرمایا جب زمین میں برائی پھیل جاتی ہے اللہ پاک اس کا وبال اہل زمین والوں پر نازل کر دیتا ہے۔ اہل زمین والے گرفت میں آ جاتے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کان فیہم صالحون، ان میں تو بزرگ ہستیاں بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، وہ کہ جن کی وجہ سے ان کو نعمتیں مل رہی ہیں وہ بھی تو ہیں۔ لیکن نبی پاک کا فرمان سنیے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نعم ان کان فیہم صالحون، ہاں ان میں نیک لوگ بھی ہیں، یصیبہم ما اصاب النار، جو نحوست، جو بیماری، جو مسئلہ ان لوگوں کو پہنچتا ہے وہ نیک لوگوں کو بھی پہنچے گا۔ ثم یرجعون الی رحمت اللہ، ہاں پھر بعد میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی طرف ان کو لوٹا دے گا، لیکن پہلے ان کو اس کا مسئلہ ضرور پہنچے گا۔ اس لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ جو بندہ گناہ کر رہا ہے اس تک نیکی کی دعوت پہنچائیں، اس کو روکیں۔ نماز نہیں پڑھتا تو نماز کی دعوت دیں، یہ ہمارا حق ہے۔ یہ نہیں کہ جناب وہ اپنی قبر میں جائے گا، اور نہیں، اس کی نحوست ہم پر بھی لاحق تو ہو رہی ہے، اس کی نحوست کا وبال ہم پر بھی آنا ہے۔ ابھی حدیث کے بھی الفاظ سن لیے، قرآن کے بھی ہے، فرمایا اذا ظہر السوء فی الارض انزل اللہ تعالی بأسہ بأہل الارض، جب وبال آتا ہے نا ساری زمین والوں پر آتا ہے۔ دیکھو سیلاب آیا، سیلاب نے یہ نہیں دیکھا کہ مسجد بھی ہے تو جناب یہ نیک لوگوں کا گھر بھی ہے نا، سب کو لے کے چلا جاتا ہے۔ پریشانیاں سب پر آئیں گی، بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو راحت دے دے، اللہ تعالیٰ ان کا اخروی معاملات کے اندر آسانیاں دے دے، ان کو صلہ ضرور ملے گا، لیکن ان گناہ گاروں کی نحوست کی وجہ سے ہمارے معاشرے کا سارا معاملہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو آج شب برات آنے والی قریب ہے، اس
شب برات سے قبل ہم اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں۔ آپ دیکھیں قوم نوح پر زبردست قسم کا عذاب آیا، سارے غرق ہو گئے۔ قوم عاد پر سخت ترین آندھی آئی، عذاب آیا، انہیں بھی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ قوم سمود ہے، آپ واقعہ قرآن میں اٹھا کر دیکھیں، زلزلے آئے، لرزا دینے والا زلزلہ آیا۔ قوم لوط ہے، پتھروں کی بارش ہوئی۔ فرعون ہے، اس کی قوم ہے، خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، دریا نیل میں برباد کر دیے گئے۔ کس وجہ سے؟ کیا وجہ بنی ہے؟ فرمایا کہ اس لیے کہ ان کے اندر یہ بات، ویسے یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سورہ ہود کے اندر اللہ فرماتا ہے فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے گزری ہوئی قوموں میں سے کچھ ایسے بھی فضیلت والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد سے منع کرتے۔ البتہ تھوڑے ایسے ہیں جنہوں نے ہم نے ان کو نجات دی، اور ظالم لوگ عیش و عشرت کے پیچھے پڑے ہوئے، جو انہیں دیا گیا ہے وہ مجرم ٹھہرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ظالم عیش و عشرت کا چنگلوں میں پھنسا ہوا ہے، اور تھوڑے لوگ ہیں جن کو ہم نجات دیں گے۔ تو وہ تھوڑے وہ ہیں جو فرما برداری کرتے ہیں، اور ہر قوم جن کو برباد کیا گیا ہے ان میں تھوڑوں کو نجات ملی ہے۔ تو صالحین کے لیے تو نجات ہے، لیکن ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات یہ یاد رکھیے گا کہ لوگ گناہوں کی وجہ سے نحوست کا شکار ہوتے ہیں، ان کی نحوست کی وجہ سے دنیا میں وبال آتا ہے، بربادی آتی ہے۔ تو آج موقع ہے کہ ہم اپنے سچے دل سے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں۔ یہ سانس کی مالا ابھی ٹوٹی نہیں ہے، شب برات آنے والی ہے، اس سے قبل اپنے نامہ اعمال کو بہتر کرنے کے لیے ہم اپنے رب کے حضور سچے دل سے توبہ کر لیں، کیونکہ ورنہ قوموں کی تباہی مجرموں کی وجہ سے، ہمارے اندر جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہیں۔ ہم غور کر لیں کہ بعض لوگ جمعہ اور عیدین کی نمازوں پڑھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بقیہ نمازوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم بعض لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ جب اپنا کام نکلتا ہوا نظر نہ آئے تو اسلام پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ جب ان کو پیسہ نظر آ رہا ہو، سود کا ہو یا کس کا مرضی ہو، تو وہ جناب پیسہ آتے ہوئے تو خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، نافرمانی کو وہ نہیں محسوس کر رہے ہوتے، لیکن ان کی نحوست کی وجہ سے پوری دنیا کو بربادی کا مجدہ سنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی وجہ سے امت پر، گناہوں کی وجہ سے امت پر عذاب آئیں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر کے اندر ایک مسئلہ سماعت فرمائیں، بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہم لوگ عموماً خطبہ سنتے ہیں، تو یہ خطبہ جو سا ہوتا ہے نا، اس کے اندر کوشش کیا کریں کہ جب عربی کا خطبہ ہو تو اس کے دوران آپ لوگ نمازیں نہ پڑھا کریں، یہ مکروہ عمل ہے۔ وہ کوشش فرمایا کریں پہلے ہی آ کر مسجد میں، بعض لوگ آتے ہی لیٹ ہیں، تاخیر سے آتے ہیں، اور پھر آ کر دیکھتے ہیں کہ ابھی مسجد امام صاحب یا خطیب صاحب منبر پر نہیں بیٹھے، تو وہ اپنی نمازیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عمل مکروہ ہے، خاموشی سے خطبہ سننا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔